أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستوں اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جس کے متعلق نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ غیروں میں بھی بہت سی غلط فہمیاں رائج ہیں۔ دراصل ہم اس اہم چیز کو سمجھ نہیں پائے۔ جب ہم خود نہیں سمجھے تو ہم بھلا دوسروں کو کیسے سمجھاتے ہیں؟ یہ ٹاپک ہے جہاد جس کے متعلق قرآن میں کئی آیتیں ہیں اور چند آیتیں ایسی ہیں جسے ہمارے غیر مسلمین نہیں سمجھ پاتے، بلکہ ہم خود مسلمان بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو وہ اس کا استعمال کرتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کا اللہ ایسا کہتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا غلط فہمیاں ہیں اور جہاد کیا چیز ہے۔ جہاد جو ورڈ ہے وہ بنا ہے جہدہ سے۔ جہدہ یعنی کوشش کرنا۔ اب ہر وہ کام اسلام کے مطابق، احادیث کے مطابق ایک طالب علم حاصل کرتا ہے، یہ اس کا جہاد ہے۔ ایک شخص اپنے فیملی کے لیے روزگار کی کوشش کر رہا، یہ اس کا جہاد ہے۔ فرزند اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کا جہاد ہے۔ اس طرح کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، یہ بیوی کا جہاد ہے۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو جہاد، کوشش اور جہاد ہو جاتی ہیں۔ قرآن کی آیت دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے۔ سورہ حج کی آیت ہے، سورہ حج آیت نمبر 78، اور اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ اس آیت سے متعلق کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کوشش کرو، چونکہ ہمیں مسلمان بنایا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی کوشش کریں، اپنا جہاد رکھیں اپنی چیزوں کے لیے۔ بہت ضروری چیز جہاد۔ ایک دوسری آیت ہے، دیکھیے آپ کو بتاتے ہیں، پہلے ہم وہ آیت لے لیتے ہیں جس کے متعلق لوگوں کے دلوں میں لوگ غلط فہمی کے لیے، مسکنسیپشن کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے، اس میں کہا گیا، پس جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ۔ اس آیت کا دوسرے لوگ بہت غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جاؤ کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کے نزول اور آگے پیچھے کی چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ یہ کہا گیا ان کے متعلق جو وعدہ توڑ دیتے ہیں، جو صلح ہوتی ہے، جو صلح کے بعد معاہدہ ہوتا ہے اسے توڑتے ہیں، اس کے متعلق کہا گیا۔ یا جو آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے، اگر کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے تو نہ صرف ہمارے ہندوستان میں بلکہ دنیا کے ہر ملک میں ایک قانون ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر ظلم کر رہا، کوئی آپ کی جان لینا چاہتا ہے، اور ایسے میں اگر آپ سامنے والے کی جان لے لیں تو آپ ملزم نہیں ہوں گے، اپنے دفاع میں آپ اس کی جان لی آپ نے، ایسے میں آپ کو کوئی سزا بھی نہیں دی جائے گی۔ جب دنیاوی قانون یہ کہتا ہے تو خالق کائنات جس نے ہمیں خلق کیا وہ کیسے چھوڑتا؟
اس نے بھی وہی کہا کہ جو لوگ تم سے صلح توڑ دیتے ہیں، جو معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو تمہیں پریشان کرتے ہیں، جو تم پر ظلم کرتے ہیں، تو حرمت کے جو مہینے ہیں ان کے بعد ان سے پھر اپنا دفاع کرو۔ مثال کے طور پر ایران کو لے لیجیے۔ حالیہ دنوں میں ایران اپنا کام خاموشی سے کر رہا تھا، جب اسرائیل نے اٹیک کیا تو اس کا دفاع ایران نے کیا، جس دفاع کو اسرائیل ہمیشہ بہانہ بناتا ہے کہ ہم اپنی سیفٹی کر رہے ہیں، جبکہ وہ لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے غزہ میں۔ تو اگر ہم پر کوئی اٹیک کرے، ہمیں کوئی مارنا چاہے، تو ایسے میں ہمیں جواب دینا ہوگا، اپنا دفاع کرنا ہوگا، اور اس کی اجازت دنیا کا ہر قانون دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ توبہ کی ہی آیت نمبر 41 سے، چلو چاہے ہلکے ہو یا بوجھل، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو۔ اس آیت کے متعلق جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تمہیں آزمائے گا بیوی بچوں کے ذریعے، مال کے ذریعے، ناگہانی آفات کے ذریعے، اس کے متعلق ہے کہ بھئی جو بھی چیزیں ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو، جہد کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ ہم لڑیں، دوسروں کو مارنا شروع ہو جائے، نہیں، بالکل غلط ہے۔ اور یہ غلطی نہ دوسروں میں نہیں بلکہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں پائی جاتی ہے، جو پاکستان میں ہے یا جو افغانستان میں ہے، جو دیگر جگہوں پر کہتے ہیں کہ نہیں ہم جہاد کریں گے اور بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 70 حوریں دے گا۔ غلط مسکنسپشن کو جاہلوں نے، جولا لوگوں نے اتنا پھیلا دیا کہ اس میں لوگ اندھی تقلید کرنے لگے۔ ہمارے بھارت میں، ہندوستان میں اندھ بھگت پائے جاتے ہیں جو کچھ دیکھتے نہیں، بس اندھ بھگت ہے۔ ایسے ہی اندھ بھگت ہمارے اسلام مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، جو ایک نادان، ایک جاہل عالم نما شخص جو عالم کا ڈریس پہن کر دین کی باتیں کرتا ہے، 70 حوروں کی طرف بھیج دیتا ہے۔ ارے بھائی دوسروں کا کیوں بھیجتے ہو؟ آپ خود چلے جاؤ، تفرقہ کیوں پھیلاتے ہو؟ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، جو غلطیاں ہیں، جو مسکنسپشن ہے، ہمیں لوگوں سے پہلے تو ہم اسے خود سمجھیں اور پھر دوسروں کی نظروں سے بھی انہیں دور کریں۔ آپ کو بتائیں ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو تم سے لڑتا ہے، جو تم پر ظلم کرتا ہے، اس سے تم لڑو۔ ہمیں پہلی شروعات نہیں کرنی، ہمیں پہلا نہیں بننا، ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم کسی پر ظلم کریں گے تو ظاہر ہے کہ سامنے والا بھی ہم پر اس کا بدلہ لے گا۔ ہاں کوئی ہم پر ظلم کرے، کوئی زیادتی کرے، تو ہمارے لیے پھر واجب ہے ہم اپنا دفاع کریں۔ اسلام یہی سکھاتا ہے۔ ایک قرآن کی آیت جو بہت مشہور ہے، آپ کو بتائیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے ایک انسان کو ناحق قتل سے بچایا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ جس نے ایک آدمی کو ناحق قتل کیا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ قرآن کریم کہتا ہے اللہ رب العالمین ہے، رسول اکرم کو رحمت للعالمین اس نے بنا کر بھیجا۔ عالمین ہندو مسلم کچھ نہیں، سب کا مالک رب العالمین ہے۔ اور رحمت للعالمین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی، جو انہیں نہیں مانتا اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ وہ اب یہ اس پر ہے کہ وہ رسول کی طرف کب آتا ہے۔ تو جب ہمارا اسلام عالمین کے لیے ہے، رب العالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، تو ہم کیسے دوسروں کی طرف کہیں کہ بھئی یہ غلط ہیں؟ ہم انہیں کیوں نقصان پہنچانے پہ ان پر کوشش کریں، ان پہ زیادتی کریں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے دوست۔ ہمیں
سمجھنا ہوگا کہ جہاد کیا ہے اور ہم اسے کیسے کر سکتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں، لیکن صرف بہت سی آیتوں کو بتا دینا ہمارا مقصد نہیں، یہ ہمیں آپ کو خود کوشش کرنی ہوگی کہ قرآن کی طرف رجوع کریں، اور وہ چیز جس کے بارے میں لوگ غلط جانتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں ہم خود سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ ایک آیت پیش کرتے ہیں آپ کے لیے، معاف کیجیے گا آیت نہیں بلکہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جنگ سے جب لوٹے تو انہوں نے اپنے صحابہ سے کہا، ماشاء اللہ تم لوگ جہاد اصغر میں کامیاب ہوئے، اب جہاد اکبر کی طرف چلے جاؤ، جہاد اکبر کی شروعات کرو۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کون سا جہاد ہے؟ آپ نے فرمایا، جہاد بن نفس، نفس کے خلاف جہاد، جہاد اکبر ہے۔ نفس کہتی ہے جھوٹ بولو، ہمیں نہیں بولنا۔ نفس کہتی ہے کہ ہم دوسروں پر زیادتی کریں، ہمیں زیادتی نہیں کرنا۔ نفس ہمیں راغب کرتی ہے غیبت کی طرف، ہم غیبت سے بچیں۔ نفس ہمیں راغب کرتی ہے دوسروں پر تہمت دیں، لوگوں کے فکر میں پڑے، فکر نہیں، لوگوں کی تجسس میں پڑے رہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ نفس چاہتی ہے۔ ہر برا کام کرنا نفس پسند کرتی اور ہمیں اس طرف راغب کرتی ہے، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ ہے۔ ایسے میں ہمیں نفس کے خلاف جو نفس کہے اسے نہیں کرنا، وہ ہمارے لیے جہاد اکبر ہے۔ جہاد اصغر تو جنگ جدال، یہ جہاد اصغر ہے۔ بالکل ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، ہم خود سمجھیں اور اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ دیکھو قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی جہاں کافر ملے مارو، نہیں، بالکل نہیں۔ وہ لوگ جو آپ پر ظلم کریں، آپ اپنا دفاع کرو۔ ایک غلط فہمی جو ہو گئی ہے ہمارے بھائیوں میں، غیروں میں، وہ کچھ حد تک مغل بادشاہوں کی وجہ سے بھی ہے کہ مغل بادشاہ قبضہ کرتے تھے، بادشاہوں کا طریقہ تھا یہاں وہاں جانا، قبضہ کرنا، زمینیں ہتھیانا، علاقوں کو اپنا بنانا، اور اس میں سے کچھ لوگوں نے تلوار کا بہت سہارا لیا۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ظلم ہوا مسلمانوں نے کیا، بالکل نہیں، یہ ظلم مسلمانوں نے نہیں کیا، یہ ظلم بادشاہوں نے کیا۔ اور بادشاہ، نواب، راجہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلم بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ کیا کشمیر میں وہ راجہ نام جس کا ذہن سے نکل رہا نہیں، جس نے سینکڑوں مندر توڑ دیے تھے، ہندو تھا وہ، تو صرف مسلمانوں کو کیوں کہا جائے؟ یہ جو بادشاہ تھے سب جو اگر جنہوں نے ظلم کیا تو اس کا جواب انہیں اللہ کو دینا ہوگا۔ آپ انہیں یہ مت دیکھیں کہ وہ مسلمان تھے، یہ دیکھیے کہ وہ بادشاہ تھے۔ سچا مسلمان کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا۔ جہاد اکبر کرتا ہے، وہ اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اور ضرورت پڑتی ہے تو اپنا دفاع کرتا ہے۔ یہ ہمیں دوستوں سمجھنا ہوگا۔ اگر اسے ہم نہیں سمجھتے ہیں، جو آج ہمارے تمام ملک کے حالات ہیں، تمام دنیا کے حالات ہیں، بہت سے لوگوں میں ایک مسلمانوں سے فوبیا پیدا کر دیا گیا ہے، مسلمانوں سے دور رہو، یہ تمہیں گمراہ کریں گے، غلط کریں گے۔ ان چیزوں کو دفع کرنا ہوگا، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے اپنا دفاع کرنا ہوگا کہ وہ نہیں، مسلمان ایسا نہیں ہے۔ ہمارا قرآن خالق کائنات کا میسج ہے جو ہمیں ہدایت دیتا ہے، جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ اور جہاد بالکل یہ نہیں کہ ظلم کیا جائے، جہاد صرف اتنا ہے
کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے، کوئی زیادتی کرے، اس سے اپنا دفاع کیجیے. اور لڑنے جھگڑنے سے بھی زیادہ فضیلت جہاد اکبر کو دی گئی ہے کہ ہم جہاد کریں، اپنے نفس کے خلاف تقوی اور پرہیزگاری حاصل کریں. دوستو، ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش تھی جہاد کے متعلق کہ ہم اپنے لوگوں کا، اپنے ملک کے بھائیوں کا، غیر مسلموں کو تک پہنچائیں کہ جہاد کیا ہے. جہاد وہ نہیں جو گمراہ غلط لوگوں نے ان تک پہنچا دیا. جہاد یہ ہے جو رب کائنات نے ہم سے کہا، اپنا دفاع کرنا. اور دفاع کے باوجود اسلام اور آگے بڑھتا ہے. اسلام کہتا ہے دفاع کرو اور صبر کرو. اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ ہر ظالم سے لڑو. تم بعض دفعہ ہمیں اپنی کیلمیٹیز پر، مشکلات پر صبر کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا اور ہم خود سمجھیں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جو ہماری اسلام کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو سکے. دوستوں، پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی ان چیزوں کو سمجھیں. بہرحال یہ مختصر سی کوشش تھی. آئندہ پھر کسی وقت اس پر دوبارہ بات ہوگی. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں. آپ کس شہر سے، کہاں سے، کس ملک سے دیکھتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیں. آپ کے یہاں پر جو مسئلے مسائل ہیں دوستو وہ بھی ہمیں ضرور بتائیں، تاکہ ہمیں اپنے لوگوں کے مشکلات، مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے. اجازت چاہتے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.